جب حادث قدیم سے مل جاتا ہے تو حادث کا اپنا وجود نہیں رہتا. یہ غور کرنے کی بات ہے. حادث کون ہے؟ جیسے بندہ، مخلوق. یہ کیا ہے؟ حادث. اور قدیم کون ہے؟ جو اللہ قائم تبارک و تعالیٰ. تو اس کی ذات سے تو کوئی نہیں ملتا. آئی نا بات سمجھ میں؟ بندوں میں سے جو ہے نا وہ ذات سے کوئی نہیں ملتا. اور پھر ایک ہو جانا، کون ایک ہو جائے؟ حادث تو ایک نہیں ہو سکتا. جس کا وہ جس صفت کا مظہر ہے تو اس صفت سے اس کا اکتسابی نور جو ہے نا وہ اس صفت سے مل جاتا ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے. کہ ذات قدیم جو ہے نا براء الورا ہے ان چیزوں سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ان سے جو ہے نا وہ براء الورا ہے. اب اس کا جو ہے نا ذات اس کی کیسے باقی رہے گی جب ایک ہو جائے گی؟ بہرحال تو جب حادث قدیم سے مل جاتا ہے تو حادث کا اپنا وجود نہیں رہتا. کسی نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام صفات اور افعال قدیم ہیں جو زوال پذیر ہونے سے محفوظ ہیں. جب فنا تمام ہو جائے تو صوفی حق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باقی بن جاتا ہے. قرآن کریمہ میں ہے اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. وہی جنتی ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تھوڑا سا اب ہم ذکر اور اذکار کے بارے میں کچھ کہیں گے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو کہ جس طرح اس نے تمہارے ذکر کے مراتب کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے افضل ما اقول انا وما قالہ النبیون من قبلی لا الہ الا اللہ. یہاں پر جو ہے نا ایک اور حدیث میں آیا ہوا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فهو دخل الجنہ. جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ داخل ہو گیا جنت میں. یہاں پر محمد الرسول اللہ نے کہا. تو لا الہ الا اللہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر جو ہے نا وہ سبھی نے کہا. محمد الرسول اللہ تو کس نے کہا؟ جو آپ کی امت میں تھے. اور جو امت میں نہ تھے تو انہوں نے جو ہے نا وہ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ وغیرہ کہا. تو لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ داخل ہو گیا جنت میں. یعنی مطلب جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ان کی امت میں ہے نا انہوں نے لا الہ الا اللہ تو کہا ہے. اگر یہ شرط ہوتی تھی کہ محمد الرسول اللہ بھی کہنا جو ہے نا وہ ضروری ہے تو ایسے میں یہ لوگ نکل جاتے تھے. بات سمجھ گئے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی شامل گویا کے کر لیا. بہترین کلمہ وہ ہے جس کا ورد میں کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کرتے رہے. وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. ذکر کے ہر مقام کا ایک خاص مرتبہ ہے، خاص ذکر جہری ہو یا خفی. پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زبانی ذکر کی رہنمائی کی. پھر ذکر نفس ہے، پھر ذکر قلب ہے، ذکر روح اور ذکر سر اور ذکر خفی اور آخر میں ذکر اخفاء الخفی کا مرتبہ ہے. اور یہ لطائف کی بات انہوں نے کہہ دی ہے.
لسانی ذکر یعنی زبان کا، گویا کہ دل کو بھولا ہوا سبق یاد کرانا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھول چکا تھا، ذکر کے ساتھ اس کو یہ بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے۔ یعنی اس نے پہلے تو جو ہے نا کیا ہے کہ اقرار کیا تھا نا اس بات کا کہ ہم جو ہے نا تو ہی ہمارا کیا ہے رب ہے۔ ایسی حالت میں جو ہے نا جب وہ تو ہی ہمارا رب ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس نے ساری چیزوں کا اقرار کر لیا، جو تو کہے گا وہ ہم سنیں گے سمجھیں گے بہرحال۔ اور وہ اس کو گناہوں کی وجہ سے اس پر پردے پڑ گئے، جب پردے پڑ گئے تو وہ ذکر تو کیا ہو گیا، بھول گیا۔ اب جب ذکر بھول گیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہنا بند کر دیا، تسبیح و تحلیل بند کر دی، جس سے دل جو ہے نا وہ کیا ہے نورانیت میں اس کی فرق پڑ گیا اور پردے حائل ہو گئے۔ ہم نے یہ لکھا جس ذات میں ظلمت سایہ فگن ہوتی ہے اس سے ذکر کی زو نہیں پھوٹتی۔ نہیں بات سمجھ میں؟ جس ذات میں جو ہے نا کیا ہے زیادہ سے زیادہ گناہ ہو گئے تو اس میں ذکر کی زو یعنی روشنی نہیں پھوٹتی، سوائے شیطانی ذکر کے ذکر میسر نہیں ہوتا۔ یعنی دن بھر جو ہے نا پھر آدمی کون سا ذکر کرتا ہے اللہ کے علاوہ، تو اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کس کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ کتنی بھی عقل حاصل ہو یا کتنے بھی پڑھے ہوں لیکن ذکر سے کیا رہتے ہیں محروم، کے اندر جو ہے نا وہ نور نہیں ہے، اور جب نور نہیں ہوتا ہے تو اس کی یاد بھی آتی